اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ حکومت کا تو کیا کہنا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ان اشعار میں علامہ محمد اقبال نے مسلمان نوجوان کو مخاطب کر کے دو چار باتوں کی تذکیر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے تدبر، کہ ہم اپنی حالت پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو آج کے اس موجودہ دور میں جس میں مسلمان امت جو ہے وہ گزر رہی ہے، اس میں جو فور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تدبر، غور و فکر۔ جس وقت تک ہم اپنی ذات میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے اور اپنے مقصد وجود کو نہیں پہچانیں گے، اپنے تابناک ماضی کو ہم اس میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک کامیابی و کامرانی وہ ہمارا مقدر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ دیکھیں اب یہاں پر یہ جو مثال دی گئی کہ وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، گردوں جو ہے یہاں پر دور نبوت، دور خلفائے راشدین، کہ جنہوں نے صحرائے عرب سے دین اسلام کے پیغام کو وہ لوگ لے کر اٹھے، اور وہ پیغام صرف 23 سال کے عرصے میں دنیا کے آگے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عملی نمونے کے ذریعے اور قرآن کی عملی تفسیر بن کر وہ پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا، اور دنیا جو ہے وہ ان کی مفتوح ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب دور صحابہ کرام آیا جس میں خلفائے راشدین کا دور تھا، وہ بھی وہی دور تھا جو کہ منہاج نبوت پر قائم وہ حکومت تھی۔ اس کے اندر بھی مسلمانوں کی عظمت جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، لیکن آہستہ آہستہ جس وقت ہم نے قرآن کو چھوڑا اور جس وقت ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل اپنی لائف کے اندر ہم بنانے میں ناکام ہوئے، تو پھر ذلت اور پستی یہ مسلمانوں کا مقدر بنی پوری دنیا کے اندر۔ آج کی اس جدید دنیا کے اندر اگر کہیں پر بھی کسی قوم کو مار پڑ رہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو وہ مسلمان قوم ہی ہے سب سے زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ انتہائی زبوں حالی کی کنڈیشن میں دنیا کے اندر سروائیو کر رہی ہے۔ اگرچہ کہ مسلمان ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان ریاستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اخوت کا رشتہ جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق مسلمانوں کے اندر قائم کیا تھا، آج اس
جذبِ اخوت کی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہم بڑھ چکے ہیں نا۔ وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ دیکھیں، اگر مسلمانوں کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جائے تو سلطنت روم فتح ہوئی، سلطنت ایران فتح ہوئی، جو کہ اس وقت کی سپر پاورز جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا دنیا کے اندر، وہ سلطنتیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے انتہائی کم وسائل کے ساتھ ان سلطنتوں کی فتوحات کی۔ تو مسلمان کا تو جو مقام ہے وہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی محبت جب تک مسلمان اپنے دل میں سے ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ تو اس دنیا میں فلاح ہوگی اور نہ ہی آخرت کی فلاح وہ توقع رکھ سکتا ہے کسی قسم کی بھی۔ اب ضرورت کس امر کی ہے کہ مسلمان قوم اپنے پاؤں پر کس طرح سے کھڑے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا کہنا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ کہ جو حکومتیں ہیں یہ تو آنی جانی ہوتی ہیں کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کی نظر جو ہے وہ حکومت پر نہیں، بلکہ مسلمان کی جو مقاصد ہیں وہ حکومت سے بہت بلند ہیں۔ حکومت جو ہے دیٹ ول بی دا بائی پروڈکٹ آف دوز ایفرٹس، جو کہ ایک مسلمان کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اگر وہ ان ذمہ داریوں کو خیر سلوکی کے ساتھ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ اس کو انعام کے طور پر ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حکومت کا تو کیا کہنا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دیکھیں مسلمان کی جو میراث تھی وہ تھا علم۔ مسلمان علم کا دلدادہ تھا، علم کا رسیہ تھا، علم سے پیار کرنے والا تھا، اور حکمت کی تلاش میں وہ مارا مارا پھرتا تھا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اسلامک ہسٹری کے اندر، بڑے بڑے جو ہیں وہ مدارس قائم کیے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے جو ہیں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سائنس کے میدان میں، فلسفہ کے میدان میں کوئی میدان ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر مسلمان مفکرین نے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام نہ دیے ہوں۔ لیکن آج کے دور کا اگر اس دور کے ساتھ تقابل کیا جائے تو جو سب سے بڑی جو کمی دکھائی دیتی ہے وہ علم سے دوری ہے۔ ہم نے علم کو اپنے سلیبس کی کتابوں تک محدود کر دیا، اور ہم نے مطلب جس سمندر کو ہم نے جو ہے وہ ایک کوزہ بننے پر مجبور کیا۔ آج ایک ڈگری کے حصول کے لیے ایک بچہ ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک یا تو گورنمنٹ کی جاب ہوتی ہے یا کوئی پھر اس کی اچھی سیٹلمنٹ جو ہے وہی صرف اور صرف اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش۔ اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ مطلب یہ کہ وہ جنون جو علم کے حصول کے لیے، ایک علم نافع کے حصول کے لیے جو مسلمان کے اندر موجود تھا، وہ جنون جو ہے وہ سرد پڑ گیا، اور نوکری کے لیے دوڑ شروع ہو گئی، مادہ پرستی میں مسلمان پھنس گیا، مال کے فتنے میں مسلمان پھنس گیا، اور اللہ کے دین کو اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو قائم کرنے کی جو نیابت اور خلافت کی جس کی ذمہ داری اس پہ لگائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو مسلمان نے بھلا دیا۔ تو یہ وجوہات ہیں مسلمانوں کے زوال کی۔ تو
آج کے اس ڈسکشن کا جو لب لباب ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کچھ باتیں کر کے کہ مسلمان آج اگر اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اخروی فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے لیے، دونوں چیزوں کے حصول کے لیے قرآن کو سمجھنا ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ آپ اس کو اپنی زبان کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھیں، عربی زبان کو سیکھیے اس حد تک کہ وہ قرآن فہمی میں آپ کی مددگار ثابت ہو۔ تو جب اللہ کا دین آپ کتاب اللہ کے ذریعے حاصل کریں گے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی دو رائے موجود نہیں ہوں گی اور آپ اس کے اوپر سختی سے کاربند ہو سکیں گے۔ اس کے بعد کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ یہ تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن فہمی جو ہے وہ سیرت نبی کے بغیر میں یوں کہہ لوں تو بے جانا ہوگا کہ ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کے جو احکامات ہیں اس کی جو عملی تفسیر ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پھر جو مسلمان کے اندر تبدیلی آئے گی وہ ایک حقیقی مسلمان والی تبدیلی ہوگی کہ وہ اپنے دین کو سمجھ کر اس پر اپنی شخصی حیثیت میں بہترین انداز میں کاربند ہونے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آگے کے مقاصد جو ہے وہ طے کرے گا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر مسلمان کو تسلیم کرنا ہوگا اور قرآن فہمی کے پر توجہ دینی ہوگی کہ قرآن کو لے کر جب مسلمان اٹھے گا تو پھر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا خلوص سے نیت کے ساتھ۔ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی اور نطق اعرابی۔ اب یہ دیکھیں جو نطق اعرابی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب عربی زبان کا فہم ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی ذاتی حیثیت میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ قرآن مبین کو عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرے اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور کم از کم اردو زبان میں اس کے ترجمے کو بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھے، اور زندگی میں ایک مرتبہ وہ قرآن مجید کے تمام تر احکامات کو وہ اردو زبان کے اندر ضرور سمجھے نا، اور دیکھے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہ معجزہ جو انسانیت کے اوپر نازل فرمایا تھا تو پھر ہمیں اس کی قوت کا اور اس کی جو ہے اس کے مقام کا صحیح اندازہ اس وقت ہو سکے گا۔ تو آج کی یہ گفتگو ہم ختم کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ کہ مسلمان کو علم کی دنیا میں مارکہ آرائی کرنا انتہائی ضروری ہے اگر وہ اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔